السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ آپ نے بیچ میں سوال جواب کے دوران کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو اس بارے میں پوچھنا تھا، اگر زندہ ہیں تو پیدا کب ہوئے، اور ہر نفس نے اگر مرنا ہے تو انتقال کب ہوگا؟ تو مسجد نبوی میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ یہ جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ قرآن میں ان کی پیدائش کا ذکر ہے؟ نہیں۔ تو وفات کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ دیکھیے بتانا ہی چاہ رہا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو کتاب نہیں لکھی ہوئی۔ عیسیٰ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی انیوژل پیدائش کا ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ 3-4 انیوژل پیدائش ہیں جن کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام ہے، اور ان کی بشارت بھی ملی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہم جانتے ہیں وہ ہے فرام دی حدیث، اور اگر آپ حدیث اور ہسٹری کو مانتے ہیں اور آپ اس شخص کو محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیے ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک اور چیز کہ قرآن میں بھائی جان بیچ میں نہیں، پورا بات ختم کرنا ہے۔ ان کی پیدائش کا جو ذکر ہے ہسٹری میں ہے، اور اس پیدائش پہ بھی کنٹروورسی ہے۔ پھر ان کی وفات ہے، اس پہ بھی کنٹروورسی ہے کہ زہر دیا گیا تھا، یہ نارمل ڈیتھ ہوئی تھی، اور پیدائش پتہ نہیں یہ والے دن تھی اور یہ والے دن تھی اور یہ والے دن تھی۔ تو پیدائش کے اندر بھی کنٹروورسی اور ڈیتھ پہ بھی کنٹروورسی، جو آپ کے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ تو میں زیادہ تر بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، اور قرآن مجید میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا، اللہ کا بھیجا ہوا، پیغام بھیجنے والا بھیجا ہوا۔ رسول کہتے ہیں میسنجر، یعنی وہ میسنجر اللہ کا۔ تو اب ان کی ہیومن سیلف کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہیومن سیلف ہے جس کے پاس آپ کے پاس انفارمیشن ہے، وہ پیدائش بھی اور ڈیتھ بھی ہے۔ ان کا پیدائش کا اگر ذکر ہوتا تو ڈیتھ کا بھی ذکر ہوتا، اور ایسے بہت سے پیغمبر ہیں، نہ ان کا فادر کا ذکر ہے، نہ ان کی والدہ کا ذکر ہے، نہ ان کی بیوی کا ذکر ہے، نہ ان کی بیٹی کا ذکر ہے، اور نہ ان کے کوئی رشتہ کا کوئی ذکر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام ہے، اور جناب داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب، موسیٰ، ہارون، اور یہ بھائی ہیں، عمران ان کے والد ہیں، اور مریم ان کی بہن ہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اگر رشتوں کی بانڈیج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں مختلف پیغمبر کی مل جاتی ہے۔ یہ واحد شخصیت کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، تو میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتا جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو محمد بن عبداللہ ہسٹوریکل آدمی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے ذکر، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، جو قرآن مجید میں احمد ہے، محمد رسول اللہ ہیں، ان کا قرآن مجید بن عبداللہ کا کوئی بھی ایک ریلیشن بھی کبھی بھی کسی وقت بھی آدمی مجھے نہیں دکھا سکتا۔ مجھے آج ماشاءاللہ 65 سال ہو گئے، اور میں نے وہ جو 96 میں بیری آڈیٹوریم میں ان فرنٹ آف 750 پیپل میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان، آج زندہ ہوں میں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص اس دنیا میں آن کے مجھے بتایا کہ یہ آیت 1400 سال پہلے کے لیے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی شخص، آج بھی کر رہا ہوں، ہر آیت پریزنٹ ٹینس میں لکھی جس کو یہ لوگ پیچھے 14 سال پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہر آیت دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایرا بتاتے ہیں، اٹ از ریٹن ڈاؤن ان عربک پریزنٹ ٹینس، اور یہ ساری آیتیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کون سا رائٹ ہے کہ آپ آیت اللہ تعالیٰ کلام آج اس وقت اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہے ہیں تو پریزنٹ ٹینس ہے وہ، اس کو آپ پاس نہیں کر سکتے جیسے کرتے آ رہے ہیں۔ تو جو آیات ریفر کرتی ہے پریزنٹ ٹینس میں، حاضر میں، جیسے یا ایھا الناس، تو یہ جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ اب یہ مر جائیں تو پھر یا ایھا الناس دوسرے جو لوگ ان سے مخاطب ہے، پھر اس سے پہلے آ جائیں دوسرے یا ایھا الناس، تو وہ اللہ تو انسان کو مخاطب کرتا رہے گا، لوگ آتے جائیں گے اور جاتے رہیں، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا الکتاب۔ اسی طرح ایک شخص سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، بشر، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے پورا، اور محمد رسول اللہ کا الگ ذکر ہے۔ تو وہ پہلا پہچانے کہ اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے۔ آپ نے شیطان کو زندہ رکھا ہوا ہے، باقی سب اللہ بھی بات نہیں کرتا، رسول بھی نہیں آتے، سب کچھ بند ہے کتاب میں۔ کتاب جب کہ اللہ کی زندہ ہے اور اس میں الائیو ہے۔ اللہ جب کہتا ہے یا بنی آدم تو آج کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے،
اور یا بنی اسرائیل کہہ رہا ہے تو آج کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، جب 14 سال پہلے تب کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب کہہ رہا ہے تو آج کے اہل کتاب سے کہہ رہا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے. اب اس سے اگر محمد رسول اللہ کے بارے میں بتائے تو وہ پہچانے آپ کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. اپنے ذہن میں جو آپ کے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اس کی پہچان کری، اسی پہ کتابیں لکھی ہیں، اسی سے جان رہے ہیں آپ. تو وہ تو قرآن سے میچ ہی نہیں کرتا. اور میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں 1400 سال پیچھے آپ لے کے گئے پریزنٹ ٹینس کی ساری آیتیں ان ریلیشن ٹو اے ہیومن بینگ، ون بشر، ایک بشر جس سے پریزنٹ ٹینس سے اللہ خطاب کر رہا ہے. اس کے پاس اللہ رسول کو بھیج رہا ہے، اس کے پاس جبریل کو بھیج رہا ہے. وہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک. صحیح صحیح. ان کو آپ ہیومن سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہی کنفیوژن ہے کہ کیا وہ ہیومن ہے یا اینجل ہیں یا کیا ہے. تو بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر وہ پیدا ہوتے تو پیدائش کا ذکر ہو، تو پیدائش کا ذکر نہیں ہے ان کا. نہ وفات کا ذکر ہے، نہ ماں کا ذکر ہے، نہ باپ کا ذکر ہے، نہ بھائی کا ذکر ہے، نہ بیوی کا ذکر ہے، نہ بچوں کا ذکر ہے. کچھ بھی تو ذکر نہیں ہے بھائی جان. ابھی میں نے بتایا آپ کو. اب آپ اس کو کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح. ایک چیز پوچھنی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک آیت ہے نا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ تھا نا کہ ان کے بعد ایک رسول آئے گا. تو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پھر کیسے ہوئے؟ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں انہوں نے کب کہا کہ محمد رسول آ رہے ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ میرے بعد نہیں انہوں نے یہ کب کہا کہ محمد رسول آ رہے ہیں؟ احمد کا کہا. ہاں تو محمد تو نہیں آ رہا. تو احمد آپ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں نا. نہیں انہوں نے جو کہا میں بتایا تھا اس کے نام کی زیادہ تعریف. اچھا. تو احمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی زیادہ تعریف. وہ رسول کے ساتھ ہے جس کی زیادہ تعریف. تو زیادہ تعریف کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی. محمد رسول اللہ کے بارے بتا دیا اللہ تعالیٰ. وہ پیچھے کے باپ دادا کسی کے نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں. اگر آپ انہیں آبا و اجداد بنا دیں گے 14 سال پہلے تو آبا و اجداد بن جائیں گے وہ. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین ہیں. اور کلمے میں ہر جگہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب اتحیات پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. تو آپ کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ حیات ہیں. وہ ان کو وفات کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن میں ان کے. اگر یہ مارے گئے افإن مات أو قتل انقلبتم وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے رسول گزر گئے. افإن مات، پس کیا اگر یہ مارے گئے، او قتل یہ قتل کیے گئے، قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے پر. تو اس کے معنی نہ وہ مارے گئے نہ قتل کیے گئے، کیونکہ وہاں لکھا ہے اگر. اگر بہت بڑا وہاں ورڈ لکھا ہے اگر. افإن مات. اور پھر اس کا پروف کیا ملتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجال، تم مردوں کسی کے باپ اجداد نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں. تو یہ میں نے بتا دیا کہ وہ اگر مارے جاتے تو کیسے آبا اجداد ہو جاتے پھر وہ. اگر وہ مر گئے ہوتے اور قبر ہوتی تو یہ آبا اجداد ہوتے نہیں ہوتے. تو اللہ تو منع کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے کسی کے باپ اجداد نہیں ہیں مردوں میں سے. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے مہر. یہ قیامت تک ایسی رہے گا. اور وہ جو اسپیسیفک ٹائم فریم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ السلام نے جب کہا تھا میرے بعد آئے گا ایک رسول کے ساتھ احمد، وہ اسپیسیفک ون ٹائم نہیں ہے، وہ آل ٹائم ہے. جیسے کہ آل ٹائم آدمی آ رہے ہیں، ہر چیز آل ٹائم ہے بھائی جان. ہر زمانے میں آدمی آ رہے ہیں. یہ تھوڑی ایک دفعہ آئے تھے آدمی، آج ہم لوگ ہیں کل ہم لوگ نہیں ہوں گے. تو قرآن تو ہوگا، احمد کا ذکر بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، پھر انسان ہوں گے، پھر بنی آدم ہوں گے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. It is not once upon a time book, a historical book. It is a continuous ongoing process of man coming. birth ہو رہی ہے by the seconds. by the second پیدا ہو رہا ہے انسان اور by the seconds مر رہا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر اس کو دیکھیں تو پتہ نہیں وہ سارے لوگ چلے گئے، اب کچھ اور لوگ آ گئے، پھر ہم بھی نہیں ہوں گے. تو لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. اللہ کی کتاب یہی رہے گی. تو اللہ کے رسول بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، نبی بھی ہے، سب. ہم اسے ایک 14 سال پرانی ایک ہسٹوریکل بک جیسے سیزر تھا، جولیس سیزر تھا، اور پتہ نہیں کارل مارکس تھا، پتہ نہیں کر کے اس طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ. اور اللہ کی کتاب کا مطلب اللہ آج کلام کر رہا ہے ہر ایک سے جو سمجھنا چاہ رہا ہے اور جو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. اٹ از ناٹ اے بک آف ہسٹری. سورۃ زمر کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بھی موت دوں گا اور انہیں بھی موت دوں گا. ہاں تو دے دی. کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے کہا وہ تو پورا ہونا ہے. تو کب دے گا وہ؟ تمہیں تو دے دی. تمہیں دے رہا ہے یا پہلے کے لوگوں دی؟
دیکھیے جو اللہ نے یہ جملہ کہا تمہیں میں موت دوں گا اور اس کو بھی دوں گا، یہ آپ رسول کو سمجھ، رسول کہہ رہے ہیں تمہیں موت دوں گا. دیکھیے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لا رہا ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ، جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ. اور یہاں کہتا ہے کیا تم ام لم یعرفوا رسولہم، اس قول کو افلم یدبروا القول، یا قول پہ غور نہیں کرتے. ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یہ قول پہ غور نہیں کرتے، ان کے باپ دادا کے کوئی نئی بات آ گئی. پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، یہ اب تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو. فہم لہو منکرون، تم اس کے ڈسگائزر بنے ہو، چھپے ہوئے بنے ہو. اب مجھے بتائیے آپ حدیثیں جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، وہ کہتے نہیں کہتے؟ اس نہیں، کم سے کم میں تسلیم نہیں کرتا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے آ رہے ہیں آج تک، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے قالا قالا کہہ کے رسول نے فرمایا، تو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا قول رسول ہے؟ وہ رسول مطلب اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل جو اللہ کر رہا ہے وہ رسول کا قول ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نازل کردہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آدمی جو میں بول رہا ہوں وہ میرا قول ہے. جب اللہ نازل کرے گا وہ رسول قول ہے. تو ہمارے پاس احادیث میں ایک بھی آیت نہیں لکھی ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھوڑی ہے، وہ تو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں. جو بھی لکھ دیں ان کے دل چاہے صحیح بات غلط کی بات ہی نہیں کر رہا، پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. نازل جو ہے رسول کا قول جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اور رسول قول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بھی بات کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات کرتا ہے. تم انہیں بات کہو، تم انہیں کہو، تم یسألونک عن المحیض قل ہوا اذی، کہو یہ اذی ہے. یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح اللہ کے آرڈر سے، امر اللہ کے آرڈر. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے. یہ قول رسول جہاں خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. وہ اس سے ڈائریکٹ بات کر دی، ہم نے ایسا کیا. اور بعض سی باتوں کو کہتا ہے یہ تم سے سوال کرے تم انہیں بتاؤ، آپ کو منہ نہیں لگا رہا اللہ، تم سے سوال کرے تم بتاؤ انہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اماتا، پس کیا اگر یہ مارا جائے، او قتلا یہ قتل کیا جائے، تو الٹے پاؤں مر گئے وہ. افا اماتا کہ کیا معنی ہے؟ او قتلا، افا اماتا، پس کیا اگر وہ مارے جائیں یا قتل کیے جائیں. ان کے بارے میں کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. پھر ہے فَإِمَّاتَ، پس کیا اگر یہ مارے گئے یا قتل کیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو اب آپ کہیے کہ مارے گئے یا قتل کیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں کسی باپ دادا نہیں ہے. اگر وہ مر جاتے تو باپ دادا ہو جاتے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، مرے نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں. یہ ہے نا، وہ کہہ رہے باپ دادا نہیں ہیں. اگر وہ مر جاتے تو آپ کہتے 14 سال پہلے آئے تھے باپ دادا مر گئے. وہ کہہ رہے باپ دادا نہیں ہے بھائی، وہ مارے نہیں گئے نہ قتل کیے گئے، یہ تو محمد رسول اللہ ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب وہ کیسے ہے؟ وہ قول رسول سے پہچان لو. یہ پورا قرآن جو قول رسول ہے، یہ رسول کا قول، اسے محمد رسول اللہ کی پہچان ہے. یہ کلام اللہ کا ہے، رسول کی پہچان اس قول سے. میں اگر بولوں گا تو میرا قول ہے، جب قرآن کی آیت پڑھوں تو یہ قول رسول ہے. قول رسول تو کوئی آدمی اور ہی نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کے اندر آدمی کہے کہ میرا قول ہے، پاگل ہے، اس کو پاگل خانے بند کر دو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کو کوئی آدمی اون نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قول ہے. یہ جو احادیث ہیں وہ لوگوں نے لکھی ان کے بارے میں. تو اب یہ لوگوں نے کیا کیا کہنا اللہ بات نہیں کرتا. اب تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بند، رسول بند، سب چیز بند کر رکھی ہے، اور شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور شیطان جو چاہے لو، جو
یعنی اللہ کے کلام کو بند کرنا، آپ سوچیں کتنی احمقانہ. اللہ حی القیوم ہے، وہ بات کر رہے ہیں، اس کو روک تھوڑی سکتے ہیں. یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، بات کر رہا ہے، کمیونیکیشن کر رہا ہے مین کائنڈ سے. وہ سنائی نہیں دے رہا. کہنے لگے تو 14 سال پہلے کہا تھا. وہ کہا تھا بھائی کون منع کرے، 14 سال پہلے بھی کہا، اس سے بھی پہلے کہا اور آگے بھی کہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو روک تھوڑی سکتے ہیں آپ. تو کہہ رہے اللہ کے سمجھ میں نہیں آیا، کتاب میں اللہ کی کتاب میں نہیں ملا ہم کو، قرآن میں نہیں ملا، پھر احادیث میں نہیں ملا. اللہ بھی خاموش، احادیث بھی خاموش. پھر ہم سڑے ہوئے دماغ کو لے کے بیٹھے اجتماع، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا اللہ کے بارے میں. اللہ کو بیچاروں کو نہیں معلوم تھا، اللہ رسول کو. ہم لوگوں نے پھر نکالا کہ اب آج کل کیسے ہونا چاہیے یہ مسئلے مسائل. آج کل 20ویں صدی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ جو تھے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ ویسے تھے. اور اللہ کہتا ہے ایک جگہ جو ان کو ملا تھا اس کا 10واں بھی نہیں ملا ہم کو، پہلے کے لوگوں کو. اس کا 1/10 10واں حصہ بھی نہیں ملا بھی، جو پہلے کے لوگ گزر گئے. دیکھیں آپ 34 کی 45 میں لکھا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا لوگوں نے ان سے قبل، یعنی آج بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں پہنچا 10واں ان کو جو دیا گیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور پھر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، میرے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کے حساب سے اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کس کے پاس ہے؟ 10واں کیا 1% بھی نہیں ہے. ساری باتیں جھوٹ بنا رکھی ہیں اللہ کے نام پہ. بتائیں مجھے اب. تو یہ ملا کا کوئی کانسیپٹ، ملا کی کوئی وہ نہیں تھی کہ رسپانسبلٹی آپ کو قرآن بتائے. آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بتائے. کیوں بتائے؟ وہ اس کو پتہ ہو تو بتائے گا نا. وہ تو ایک مدرسے میں خاص فقہ کے یعنی شیعہ کے فرقے میں گیا. وہ اس شیعہ کے فرقے میں جا کے اس سے پڑھا. کوئی سنی کے فرقے میں گیا، کوئی دیوبندی کے گیا، کوئی بریلوی. وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے فرقے میں جا کے یتیم بچہ مار مار کے کسی نے اس کو پڑھا دیا. اب وہ آن کے جو لوگ جس فرقے کے ہیں انہوں نے اس کو فائنڈ کیا، پیسے دیے، اور انہوں نے مولوی کو اپنے اوپر بٹھا لیا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ جا کے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس فرقے کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا دین کا کوئی اس میں ایسا سلسلہ اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ تم جا کے کسی سے پوچھو قرآن. اہل علم کی ضرور بات کی، وہ صحیح ہے، مگر وہ علم والے ہیں کہاں؟ وہ تو احادیث کے عالم ہیں. کہتے بھی ہم حدیث کے عالم ہیں الحمدللہ. قرآن کا کوئی کہہ کے دکھائے مجھے عالم. میں خود نہیں کہہ سکتا عالم قرآن کا، کیونکہ قرآن تو ایسی کہ اللہ کا اللہ پڑھاتا ہے. علم القرآن کون پڑھا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنے جاننا چاہتے ہیں یا کتنا نہیں جاننا چاہتے. کیوں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آپ نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے. خواہ کے مولویوں کو کیا معلوم کیا بیچارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو جا کے جس مدرسے میں داخل ہے اس کو بول دیا خبردار. پہلا اصول نمبر 1 کہ خبردار قرآن خود سے غور کیا. جو ہمارے علماء دین سمجھا گئے ہیں اسی کے آگے لبیک کہتے جاؤ. اور وہ دوسرے جو اپوزیشن پارٹی کو کیسے کاٹ کرنی ہے وہ سکھاتے ہیں، منطق سکھاتے ہیں. ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے اندر لڑائی کیسے کرنی ہے، غلط کیسے کرنا ہے، کافر کے فتوے کیسے، یہ سکھا رہے ہیں. قرآن کون بتا رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، کہیں پر بھی قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن صرف اللہ پڑھاتا ہے. یہ تھوڑی عربی پڑھا دی مولوی صاحب نے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی روح، اس کی ایسنس، اس کی پہچان، اس کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ صرف اللہ کی ذات کی ذمہ داری ہے. اور انسان اور کسی کے پاس ہی جا کے تاکہ پوچھو. اب اگر مجھے اللہ نے پڑھایا ہے اور میں اون کرتا ہوں تبھی تو میں وضاحت کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑی کہ میں مولوی کے پاس جا کے لڑنے لگا تو غلط بتاتا رہے، اس کو جو پتہ ہی نہیں وہ کرتا رہے گا. نہ میں نے اس سے پوچھا جا کے. اسی طرح اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آیات تو آپ بھی سیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا ڈبل گیم، یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے جا کے وہاں بتا رہے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں بتا رہے ہیں، اور یہاں کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے خود بھی بڑی تحقیق کی ہے. پتہ نہیں کیا تحقیق کی آپ نے. وہ تحقیق ہوتی تو سامنے آ جاتی، آج آپ لے آتے. تو یہ لوگ سمجھنا یہ آسان نہیں ہے کہ قرآن کو یوں دیکھ لینا ہے، یوں آیتیں بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی. اللہ جب تک آپ پہ ریویل نہ کرے، نازل نہ کرے، عیاں نہ کرے، جب پہ آپ کو اس کی وضاحت نہ کرے، آپ بتا ہی نہیں سکتے.
میں بھی نہیں بتا سکتا, اور میں پورا قرآن نہیں جانتا ہوں بھائی جان, تھوڑا سا جتنا میں نے بیان کیا وہ ابھی اتنا ہی جانتا ہوں, اس پہ میں عمل کرتا ہوں. آگے کیا ہوتا ہے اللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آپ کا میں نے جواب دے دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری نظر میں حیات ہیں, اور سارے رسول بھی زندہ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں کلام کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.